اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ اور جب قال کہا ربک آپ کے رب نے تمہارے رب نے للملائکہ فرشتوں سے انی میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ ایک نائب قالو انہوں نے کہا اتجعلوا کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا خون ونحن اور ہم نسبح بے عیب کہتے ہیں بحمدی کا آپ کی تعریف کے ساتھ ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا آپ کی قالا اس نے کہا انی بے شک میں اعلم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا باماورہ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ تیری خوبیاں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں وَنُقَدِّسُ لَكَ اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کے حوالے سے بات فرمائی۔ تو تخلیق انسانیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا انسان کے اوپر، جس کی ایک طرح کی انسان کو یاد دہانی کے طور پر بھی یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ اب یہاں پر کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق انسانیت کے بارے میں ذکر فرمایا اور فرشتوں کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس بارے کے اندر مشاورت فرمائی تھی کہ ان سے مشورہ طلب کرنا مقصود تھا کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی حاجت نہیں کہ کسی سے مشورہ طلب کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ایک صرف ان سے یہ رائے لینا مقصود تھا کہ ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو اس پر فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ تو پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کیا زمین ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر فساد برپا کرے گی اور زمین کے اوپر خون بہائے گی؟ تو اب فرشتوں کو کیا اس چیز کے بارے میں کیسے علم تھا کہ جو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ ایسے انسان زمین کے اوپر فساد برپا کرے گی اور اسی طرح یہاں پر خون بھی بہائے گی؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے انسان کی خصوصیات کا ذکر فرما دیا ہوگا، جس وجہ سے فرشتوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اوپر فساد برپا کرے اور خون کو بہائے۔ پھر اپنے بارے میں انہوں نے ذکر کر لیا کہ آپ کی پاکیزگی بیان کرنے والے، پھر آپ کی تعریف کرنے والے ہم ہیں کہ جو آپ کی تعریف بھی بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کریمہ کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم کو اسماء نام کلہا سب چیزیں
ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا علی پر ملائکتی فرشتے، فقالا پھر کہا انبئونی مجھ کو بتلاؤ باسمائی نام ہؤلائی ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بارے میں نام سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا تو پھر فرشتوں سے سوال کیا کہ جس طرح انہوں نے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ یہ زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے، یہ زمین کے اوپر خون بہائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس اعتراض کا یا ان کی رائے کا جواب دے دیا کہ ان چیزوں کو جب فرشتوں کے سامنے کیا گیا تو پھر فرشتوں سے کہا ان کے نام بتائیں اگر آپ اپنے قول کے اندر اپنی بات کے اندر تم لوگ سچے ہو۔ تو جب ان کے سامنے ان چیزوں کے نام کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس کے جواب کے اندر فرشتوں کی جانب سے یہ جواب تھا، قالو انہوں نے کہا لا علم لنا آپ سبحانہ کا آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انکا انت بے شک آپ علیم جاننے والے، حکیم حکمت والے ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا، انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی اصل جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب جس وقت ایسے کی چیزوں کے نام تم بتلاؤ تو اس کے جواب کے اندر انہوں نے کوئی آگے سے حیل و حجت کا مظاہرہ نہ کیا فرشتوں نے، بلکہ فوری طور پر اپنی بات کے اوپر وہ نادم ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے لگے، اور ساتھ میں اس چیز کی وضاحت کر لی کہ اے اللہ جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا تو وہ علم ہمارے پاس ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی بھی علم نہیں، اس چیز کا تو نے ہمیں سکھلایا نہیں، تو نے اس چیز کا اے اللہ ہمیں علم دیا نہیں، اس وجہ سے ہم اس چیز کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت 33 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم انبئہم باسمائہم، قال اس نے فرمایا یا اے آدم انبئہم انہیں بتا دے باسمائہم ان کے نام، فلما سو جب انبأہم اس نے انہیں بتلایا باسمائہم ان کے نام، قال فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا لکم تمہیں، انی کہ میں عالم جانتا ہوں، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، سماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کنتم تکتمون تم چھپاتے ہو۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم باسمائہم پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو انبئہم کہ آپ انہیں بتا دیں، یہاں پر ذکر فرمایا انبئہم کا،
اور اس سے پچھلی آیت ایک آیت کو چھوڑ کر اس سے پچھلی آیت کریمہ کے اندر کہ جب فرشتوں کے سامنے چیزوں کو پیش کیا گیا تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 31 کے اندر انبئونی، کہ مجھے بتاؤ۔ اب یہاں پر دونوں کے لیے جدا جدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کا ذکر فرمایا، صیغوں کا علیحدہ علیحدہ طور پر ذکر فرمایا۔ اب فرشتوں سے جب سوال کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ تم ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، جبکہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کی وضاحت کرو، ان چیزوں کے نام ان فرشتوں کے سامنے بیان کرو۔ اب اس کی کیا وجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا جو پہلے انہوں نے اپنا شکوہ کیا تھا یا اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے ان چیزوں کے نام کو بیان کر لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور اس سے پہلے جو مخلوقات تھی تو ان کی تخلیق کے اندر کچھ فرق بھی رکھا۔ جس طرح فرشتے ہیں کہ فرشتوں کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا مادہ رکھا کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے اوپر قادر ہی نہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا اس کی تابع داری کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، ان کے اندر اس چیز کا مادہ ہی نہیں کہ وہ نافرمانی کر سکیں۔ پھر جنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما رکھے تھے تخلیق انسانیت سے پہلے، اور ان کے اندر جو غالب مادہ تھا وہ سرکشی کا مادہ پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی تو انسان کے اندر دونوں مادے رکھ دیے گئے کہ انسان کے اندر کہ اگر یہ سرکشی کا راستہ اختیار کرنا چاہے تو سرکشی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اگر یہ اطاعت کا راستہ قبول کرنا چاہے، فرما برداری کا راستہ قبول کرنا چاہے تو اطاعت و فرما برداری کا راستہ بھی انسان قبول کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے تو صرف جتنا انہیں بتایا گیا تھا اس چیز کے بارے میں وہ علم رکھتے تھے، ان کے ناموں کے بارے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے جو خواص تھے، ان چیزوں کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھی، تو ان چیزوں کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں علم عطا فرمایا تو اس علم کی بنیاد کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کی خصوصیات کو واضح کر لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سامنے ان چیزوں کی خصوصیات کا تذکرہ فرما لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو پہلے فرشتے اپنی رائے کا اظہار کر چکے تھے تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرمایا ان کے لیے کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں میں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کی رائے کا اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اچھے انداز کے ساتھ جانتی ہے، بخوبی جاننے والی ذات ہے کہ کس چیز کی تخلیق کی جائے یا کس چیز کی تخلیق نہ کی جائے، کس موقع پر کی جائے کس موقع پر نہ کی جائے۔ جو بھی کوئی بھی ذات کسی چیز کو ظاہر کرے گا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے، جسے چھپائے گا کوئی بھی تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جاننے والی ہے۔ تو